جانے گرامی، یہ جو دنیا کی حیات ہے، یہ جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے، اس پہ اگر ہم بھروسہ کر لیں گے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ بھروسہ کرنا ہے تو خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنا ہے تو امام زمانہ پہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنا ہے تو اس یقین کے ساتھ فاطمہ پر سلام پڑھو کہ ان پر سلام پڑھنے کا اجر جنت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے، اس سے بہتر صلوات مل کے حضرات۔ یا عزیزان گرامی، یقین کے ساتھ در بطول پہ آیا ہوں، اس یقین کے ساتھ در بطول پہ آیا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آسمان بھی پاؤں گا میں زمین کے ساتھ۔ نبی کی لاڈلی بیٹی کو دکھ پہنچتا ہے، علی کا ذکر نہ کیجئے کبھی بھی تین کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت شہزادی کونین کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے عظمت فاطمہ کے حوالے سے بہت مبارک صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اسلام نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میرا مجرم خدا کا مجرم ہے، مجرم خدا کسی عدالت سے بری نہیں ہو سکتا۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ عزیزو، علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الفین۔ الفین عربی میں 2000 کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الفین میں ایک روایت لکھی ہے، نوفلی نام کا راوی ہے، وہ کہتا ہے ہم اور آپ کس بی بی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی فرش محفل پہ آؤ یا فرش مجلس پہ آئیں تو اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے ہم خالی نہیں جائیں گے۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں کسی بڑے کے گھر جاتے ہیں تو اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ جائیں گے تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی بڑائی کے خلاف ہے کہ وہ اپنی چوکھٹ سے کسی کو خالی ہاتھ کر دے۔ اللہ نے فاطمہ سے بڑا گھر کسی کا بنایا ہی نہیں ہے۔ کی عظمت شہزادی کون ہے؟ اللہم صلی علی توجہ فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، نوفلی نام کا راوی وہ اپنے آبا و اجداد سے روایت نقل کرتا ہے کہ ایک دن ہم صبح بالکل صبح کے وقت شہزادی کونین کے گھر گئے۔ شہزادی نے مجھے صبح کے وقت دیکھا، شہزادی نے سلام کرنے میں پہل کی۔ میں نے شہزادی کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکایا۔ شہزادی نے مجھ سے پوچھا آج اتنی صبح کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم آپ سے برکت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے ہم اللہ کی برکتیں لینے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت لینے آئے ہیں۔ شہزادی کونین نے کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ مجھے برکتیں چاہیے، مجھے رحمتیں چاہیے، مجھے آسمان کے خزانے چاہیے، وہ چیز عطا کیجئے کہ جو چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ شہزادی کونین نے کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ جو مجھ پر اور تم پر 3 روز مسلسل درود و سلام بھیجے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، کیا کہا؟ 3 روز مسلسل جو مجھ پر فاطمہ اور تم پر 3 روز مسلسل درود و سلام بھیجے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ راوی بڑا چالاک تھا، اس نے ہمارے مسئلے کو اسی وقت حل کر دیا۔ پوچھا شہزادی یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی حیات کے بعد بھی، توجہ فرمائے، جو نوجوان پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے گا، میں روایت مکمل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ شہزادی آپ کی حیات میں یا آپ کی حیات کے بعد؟ شہزادی کونین نے کہا جب تک ہم دنیا میں ہیں تب بھی، دنیا سے چلے جائے تب بھی، جو ہم پر درود و سلام 3 روز مسلسل بھیجے گا اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے گا۔ اب جسے جنت کی جتنی تمنا ہے اتنی بلند ترین شہزادی سے صلوات بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، سبحان اللہ، وفائے حضرت عباس کا جواب نہیں،
درود آل محمد سے بھیجتے رہیے، ثواب اتنا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ سبحان نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ عزیزان گرامی، عظمت فاطمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئیے گا، ذلیل ہو جائیے گا، رسوا ہو جائیے گا۔ میں آپ کو اس محبت کا پتہ دے رہا ہوں کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا، یا سلمان، بڑی عجیب روایت ہے، سلمان فارسی سے رسول اسلام خطاب فرما رہے ہیں کہ حب فاطمہ ینفع فی مئت موت ایسر تلک المواطن القبر والموت والمیزان والحساب والصراط والمحشر۔ اللہ کے رسول نے 10 درجے کے ایمان پہ فائز سلمان محمدی سے کہا، سلمان منا اہل بیت سے کہا، اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ ان میں سے آسان ترین مقامات میں سے قبر ہے، موت ہے، حساب ہے، صراط ہے، میزان ہے، محشر ہے۔ اب جسے موت اچھی چاہیے فاطمہ سے محبت کرے، جنت چاہیے فاطمہ سے محبت کرے، صراط کو جسے پار کرنا ہے نبی کی اکلوتی بیٹی صدیقہ سے محبت کرے۔ ایک سلوات پڑھے مل جل کی عظمت صدیقہ طاہرہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ حب فاطمہ کا کمال لیں۔ حب فاطمہ ینفع فی مئت موت، 100 مقامات پر شہزادی کی محبت فائدہ دے گی۔ اس میں سے ایسر تلک المواطن، آسان ترین رسول نے کہا کہ یہ مقام ہے۔ ہم جسے سب سے مشکل سمجھتے ہیں، مشکل کشا کی فاطمہ نے اسے آسان بنا دیا۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ہم قبر کو مشکل سمجھتے ہیں، محشر کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم حساب و کتاب کو مشکل اچھا حساب و کتاب کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہم اور آپ تو اس زمانے کے آدمی ہیں۔ جب رسول اسلام کا دور تھا تو اس دور میں 2 صحابی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ایک ابو ذر غفاری اور ایک جناب سلمان۔ رسول اسلام نے دونوں صحابی کو 1 درہم دیا۔ توجہ سے سنیے گا، دنیا کے حساب و کتاب میں یہ کوشش کیجئے کہ دنیا کا حساب و کتاب اتنا آسان ہو کہ محشر کے میدان میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ جناب رسول خدا نے اپنے پیارے صحابی ابو ذر اور سلمان کو 1 درہم دیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک روایت میں نے کل پیش کی تھی کہ شہزادی نے کہا، میں نے تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزوں سے محبت کی ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ شہزادی کون ہے؟ مادر حسنین، بنت رسول الثقلین، امیر المومنین مولائے کائنات کی زوجہ فاطمہ ہے۔ اختیار میں آپ کو بتاؤں، اقتدار حکومت میں آپ کو بتاؤں، جب در زہرا کی حکومت کو دیکھنا ہے تو در زہرا پہ آسمان کا جو سب سے بڑا ستارہ ہے جسے زہرہ کہتے ہیں، وہ در زہرا پہ آتا ہے تو چھوٹا بن جاتا ہے۔ نہیں، جملہ نہیں پہنچا دیتا نہیں گرامی۔ اب در زہرا کی ملکیت میں بتاؤں، جناب حسنین علیہ السلام نے بیان کیا، اماں کل عید کا روز ہے، مدینے کے کیسے کیسے بچے نیا لباس پہنیں گے۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا، بیٹا تمہارے لباس درزی کے پاس ہے۔ توجہ فرمائیے، ابھی تک کوئی روایت آپ دکھائیں کہ کہیں جناب حسنین کا لباس کسی ٹیلر کے پاس گیا ہو۔ یہاں فاطمہ کی زبان پر جملہ درزی آیا، یا جملہ بدل کر کہوں صدیقہ کی زبان پر درزی کا نام آیا۔ آسمان کی جنت کا دربان رضوان، دیکھیے رضوان کا نام آ رہا ہے، احترام سے ان کو سلام کیجئے، اس لیے کہ جب جنت پہ جائیں گے تو انہی سے پہلے ملاقات ہوگی، وہی بالکل واچمین ہیں۔ تو جیسے ہی صدیقہ نے کہا تمہارے لباس کو جنت کا، تمہارے لباس کو خیاط لے کے آئے گا، درزی لے کے آئے گا، تو اب جو اس جنت سے رضوان در زہرا پہ آیا تو دق الباب ہوا۔ شہزادی نے پوچھا، من انتا، تو کون؟ میں اقتدار فاطمہ بتا رہا ہوں، پھر میں درس فاطمی دوں گا آپ کے سامنے۔ شہزادی کا اقتدار زبان پہ آیا کیا؟ خیاط، ٹیلر، درزی۔ جنت کا رضوان در فاطمہ پہ آیا،
नॉक करता है, खटखट, मन अंतर, तू कौन है? इसने ये नहीं कहा अना मलक, जुमला पहुंचना चाहिए अदीदाने गिरामी, मैं फरिश्ता हूं, मैं रिजवान हूं, मैं दरबाने जन्नत, ये कुछ नहीं कहा। इसने कहा अना खय्यातुल हसनैन। तवज्जो फरमाइए अदीदाने गिरामी, इक्तिदार फातिमा देखें, कायनात की हर शय पर जिस बीबी का इख्तियार है उसे फातिमा कहते हैं। लेकिन इस दुनिया से शहजादी ने क्या हासिल किया? 3 चीजें कल मैंने बताया था, कुरान मजीद की तिलावत, रसूलुल्लाह की ज़ियारत और अल्लाह की राह में कुर्बानी देना, अल्लाह की राह में खर्च करना। अब अपनी शहजादी की जिंदगी देखें, एक चादर थी शहजादी की, एक बिस्तर, एक शहजादी के पास चादर। ये है सिद्दीक़ा ताहिरा हजरत फातिमा। आप सिद्दीक़ा, शहीदा, मगसूबा, मक़हूरा, मज़लूमा की कुर्बानी को याद करें। फ़ज़ाइल में आपकी आंखों में अगर आंसू आ जाए तो हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ कीजिएगा। उस वक्त भी 18 साल की जिंदगी में शहजादी ने हमें फरामोश नहीं किया। हमारी हिदायत के लिए शहजादी जानती थी कि एक ऐसा दौर आएगा कि जिस दौर में गुमराहियों का इम्कान बहुत ज्यादा होगा, हर तरफ परेशानियां होंगी, हर तरफ लोग एक दूसरे को तंग नजरी से देखेंगे, हर तरफ लोग एक दूसरे पे तोहमत। वो दौर इतना खतरनाक होगा कि जिस दौर में हिदायत का परचम तो होगा, हिदायत लेने वाले नहीं होंगे। तवज्जो फरमाएं, सिद्दीक़ा ताहिरा ने अपने चाहने वालों की हिदायत का सामान क्या फराहम किया है। अज़ाए फातिमिया की मजलिस में बैठे हैं, शहजादी रात में बिस्तर पे सोने जा रही हैं, रसूल इस्लाम आए। आने के बाद देखा कि मेरी दुख्तर नेक अख्तर सिद्दीक़ा फातिमा इंसिया हौरा अजरा बतूल बिस्तर पे सोने को जा रही है। रसूल इस्लाम ने सवाल किया, बेटी क्या अमल अंजाम देने वाली हो? कहा कि बाबा वक्त नौम है, मैं सोने के लिए आमादगी कर रही हूँ। रसूल इस्लाम ने कहा बेटी 4 चीजें अंजाम दिए बगैर कभी भी सोया ना करो। 4 चीजें अंजाम दिए बगैर कभी भी बिस्तर पे न जाया करो। 4 चीजें। शहजादी ने पूछा बाबा वो 4 चीजें कौन सी है? रसूल इस्लाम ने कहा बेटी बड़ी जल्दी से पढ़ रहा हूं, बेटी 4 चीज ये है कि जब भी सोने जाओ तो एक हज एक उम्रा करके सो। एक हज एक उम्रा करके, बगैर पासपोर्ट वीजा के एक हज एक उम्रे का सवाब। शहजादी ने कहा बाबा और दूसरी चीज? रसूल इस्लाम ने कहा जब भी सोने जाओ तो हजरत आदम से लेकर मुझ तक जितने नबी आए हैं सबको अपना शफी बनाकर सो। तीसरी चीज रसूल इस्लाम से जैसे ही शहजादी ने पूछा, रसूल इस्लाम ने कहा तीसरी चीज ये है कि जब भी सोने जाओ तो कम से कम मोमिनों मोमिनात जो दुनिया में है उनको राजी करके सो जाओ, एक कुरान खत्म करके सो। शहजादी ने सवाल किया बाबा ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में हज भी हो जाए, उम्रा भी हो जाए, हम सारे मोमिनीन को राजी कर लें, हम अल्लाह के तमाम अंबिया को अपना शफी बनाए, कुरान खत्म करके एक शब में कैसे सोया जा सकता है? अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे ही बीबी ने शहजादी ने बाबा से सवाल किया, शहजादी कौनैन के बाबा ने हिदायत का वो कौसर अता किया। कहा कि बेटी बड़ा आसान है, अगर तुम एक हज एक उम्रा करना चाहती हो, एक तस्बीह अरबा पढ़ लो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक हज एक उम्रे का सवाब मिलेगा। हम पर दुरूद पढ़ के सोया करो। तमाम नबियों को तुमने अपना शफी बना लिया। 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके सो, एक कुरान खत्म करने का सवाब है। उसके बाद सोने से पहले अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात कह के सो, गोया तुमने तमाम मोमिनीन को राजी कर लिया।